السلام علیکم ناظرین کرام، میں سحری نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ نور سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگاہی، جس میں ہم نزول قرآن کو لے کر چل رہے ہیں اور معاشرہ اور قرآن اور معاشرہ، اس پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو میں ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جو کہ رب کا پیغام اس کے محبوب کے نام کی مصنفہ ہیں، ان سے سوال کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ یہ بتائیں گی کہ معاشرے کے لیے کیا قرآن کافی ہے، اور کیا معاشرہ اس قرآن کے ذریعے ہی آگے کی سمت کا تعین کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو آگے ڈیولپ کر سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحبہ، آج ہمارے نوجوان بالخصوص، اب میرے پاس بہت فیڈ بیک آ رہا ہے مسلسل۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا جو چینل ہے AY TV، جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے، اور میٹرو کا بھی چینل، اور ساتھ ہی آپ کا M5، یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ہم سے بڑے سوالات اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ پذیرائی ہمارے اس سیگمنٹ کو مل رہی ہے۔ تو یہ سوال بھی ہمارے پاس ایک آیا پچھلے پروگرام کے حوالے سے کہ معاشرے کے لیے کیا صرف قرآن ہی لازم ہے اور یہ معاشرے کو سدھار پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس پہ ڈاکٹر صاحبہ بتائیں۔ دیکھیے، آپ نے کہا کہ کیا قرآن کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو نہ انبیاء بھیجنے کی ضرورت تھی، اور نہ ہی اتنا بہترین نمونہ انسانیت کے لیے اپنا محبوب سب سے آخری نبی ساتھ بھیجنے کی ضرورت تھی، یعنی معلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور معلم بھی کون سا؟ جو با عمل معلم، جس کا کردار جو ہے وہ قرآن کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو قرآن کافی نہیں ہے۔ ہمارے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب تھے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں نام نہیں لوں گی، وہ اسلامک آئیڈیالوجی کے جو ہے نا اسلامک اسٹڈیز کے ڈین بھی تھے۔ ایک بچی گئی ہے ان کے پاس ریسرچ کے لیے M.Phil رجسٹر کرانے، تو انہوں نے جب اس کا تھیسس پروپوزل دیکھا تو کہنے لگے کہ نہیں بھائی، یہ تو آپ پتہ نہیں کہاں لے گئی ہیں، مڑ گئی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی بھی اور چیز کی۔ اور پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا، حسبنا کتاب اللہ، بس کتاب کافی ہے۔ جو آپ کا پہلا جملہ ہی یہ تھا نا کہ کیا قرآن کافی ہے، وہی انہوں نے دہرا دیا۔ اب یہ لڑکی بڑی پریشان، چونکہ بچپن سے آخر تک اپنی طالب علمی کے زمانے میں، یعنی ماسٹرز بھی کر لیا، اب وہ M.Phil کا رجسٹر کرا رہی ہے، تو اس نے کہا کہ تو پھر اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو پھر رسول کو بھیجنے کی اور رسولوں کو، انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، وہ میری بھی اسٹوڈنٹ رہی ہوئی تھی ماسٹرز میں، تو جو وہ مجھ سے سیکھتی تھی وہ اس نے آگے، تو وہ ناراض ہو گئے باقاعدہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں ریجیکٹ کرتا ہوں آپ کا تھیسس پروپوزل، اور یہ تو میں رجسٹر نہیں کروں گا آپ کی پروفائل۔ وہ بیچاری بہت روئی وہ بچی، اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ میم، یہ تو انہوں نے جو ہے مجھ سے یہ رویہ، انہوں نے ڈین صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، چونکہ آپ تو کسی اور طرف مڑ گئی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے صحابی کا یہ قول ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، صرف کتاب ہی کافی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں کل تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میرا ڈاکٹریٹ ہو چکا ہوا تھا، میں کافی لوگوں کی سپروائزر بھی ہوں ابلاغ کے حوالے سے، میرا ماس کمیونیکیشن میں میرا ڈاکٹریٹ ہے ویسے تو، اور میرا جو تھیسس ہے وہ مور دین 500 یونیورسٹیز میں انٹرنیشنلی ریفرنس میں لگا ہوا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن ڈرامے پر ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ڈراما اینڈ سوشل چینج، یعنی معاشرہ جو ہے اس میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ جو سب سے طاقتور ابلاغ ہے وہ کیا ہے؟ ڈراما۔ کیوں؟ چونکہ ہمارے جیسی جو سوسائٹیز ہیں جہاں لٹریسی ریٹ اتنا پتھیٹک ہے، تو وہاں دیکھنے اور سننے، سمعی اور بصری ابلاغ ورکس اے لاٹ۔ اچھا، میں نے جا کر ان سے پروفیسر صاحب سے کہا کہ یہ میری اسٹوڈنٹ رہی ہوئی ہیں، اور ماسٹرز میں نے انہیں بہت ہیلپ کی ہے، تو یہ بچی جو ہے اس نے کیا ایسا آپ کو کہا، جواب دیا تھیسس پروپوزل میں اس کے جو لکھا ہے کہ آپ نے کہا تم رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی ایز اے اسٹوڈنٹ؟ کہنے لگے میں نے بس جو جواب ان کو دیا وہی آپ کو دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میں اسی لیے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے آئی ہوں، بلکہ لکھ کر میں وائس چانسلر صاحب کو بھی بھجوا رہی ہوں کہ کل سے یونیورسٹی کے سارے پروفیسرز اور اسسٹنٹ پروفیسرز اور لیکچرارز کالجز کے، ان کو گھر بھیج دیا جائے، کتاب کافی ہے، کورس پراسپیکٹس ان کو دے دیا جائے، یہ بچے گھروں پر پڑھیں گے، نہ یونیورسٹی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اساتذہ کی ضرورت ہے، خود پڑھ لیں گے، امتحان دے دیں گے، پاس ہو جائیں گے۔
کہنے لگے بھائی دیکھیے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس وقت تو یونیورسٹیاں نہیں تھی. میں نے کہا مسجد نبوی ہی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی. اصحاب صفہ جہاں پہ اصحاب صفہ جہاں پڑھتے تھے, جہاں سارے اصحاب جمع ہوتے تھے اور آپ وہاں بیٹھ کر تعلیم دیتے تھے اور قرآن کو سمجھاتے تھے اور ان کا عمل سامنے ہوتا تھا اصحاب کے. کوئی اٹھ کر یہ جرت نہیں کر سکتا تھا کہ جناب نعوذ باللہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ وہی آئی ہے, آپ نے تو اس پہ کبھی عمل نہیں کیا. نعوذ باللہ. اب وہ صاحب جو تھے نا وہ تھوڑے سے کہنے لگے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا آپ کون ہیں سر, آپ کی کیا مراد ہے؟ میں کراچی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میرا یہ ڈاکٹریٹ کا تھیسس ہے اور یہ پہلا تھیسس ہے ابلاغ پر جسے خود کراچی یونیورسٹی نے پبلش کیا. یونیورسٹی کسی کے تھیسس پبلش نہیں کر سکتی, بٹ دس واز دی فرسٹ تھیسس آف اٹس کائنڈ. اس سبجیکٹ پہ کبھی کام ہی نہیں ہوا تھا, جبکہ اس پر کام بہت ہوا. معاشرے میں بہت تبدیلیاں آئیں پی ٹی وی ڈرامے سے. میں پی ٹی وی ڈرامے پر تھا, صرف ڈرامہ نہیں, پی ٹی وی ڈرامہ. کہنے لگے اچھا, تو میں نے کہا دیکھیں بس میں تو یہی ایک ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ آپ کو طالب علموں کے سامنے ایک ماڈل کے طور پہ سامنے آنا چاہیے, چونکہ ہمارے رسول ایک ماڈل ہے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس قول کی بات کی ہے وہ قول بھی مجھے ضعیف اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب سے ہی صرف گھڑ کر احادیث نہیں بنائی گئی, بلکہ اصحاب کرام کے نعوذ باللہ ان کے درجات کو کم کرنے کے لیے ان کے نام سے بھی بہت ساری چیزیں منسوب کر دی گئی ہیں. تو جو چیز عقل تسلیم نہیں کرتی, ہم کیسے پہچانتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ جن صحابہ کا کردار یہ ہے وہ ایسی بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر انہوں نے یہ بات کرنی تھی تو وہ ذرا رسول کی زندگی میں کر کے بتاتے, ٹھیک ہے نا. رسالت میں آپ کی زندگی میں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی بس قرآن آ گیا ہے, پورا 23 سال گزر گئے, نازل ہو گیا, ہم نے دیکھ لیا, اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ جو ایک بہت بڑے عالم دین تھے اب ہمارے درمیان, یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, کیا بات ہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ منکر حدیث ہے, رسول کی بات کو رد کرنے والا, جی یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. تو میں نوجوانوں کو خاص طور پہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو حدیث کو رد کرتے ہیں. لیکن ایک بات خاص طور پہ رکھیے, ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہماری عقل, قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے, فرق کرنے والا, وہ فرق کو واضح کرتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قرآن اس حدیث سے مطابقت یہ آیت رکھ رہی ہے یا بات رکھ رہی ہے, کیا یہ بات رسول کے کردار سے مطابقت رکھ رہی ہے, جو کردار ہمارے سامنے ہے رسول کا. تو لہٰذا جو ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں منکر حدیث بھی نہیں ہونا, اور اس حدیث یا اس قول کو کسی بھی صحابہ کرام سے جو منسوب کیا جا رہا ہے اس قول کو باقاعدہ قرآن ہمارا تعلیق کرتا ہے, اس کا فرق بتاتا ہے, اس کو اس کے میزان پہ پرکھا جا سکتا ہے یا نہیں, تو ہمیں ماننا پڑے گا ان چیزوں کو. یقیناً قرآن ادھورا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوا کے بغیر, رسول کریم کی تعلیمات کے بغیر. تو ناظرین کرام, علم و آگاہی کا یہ سیگمنٹ جس میں ہم نزول قرآن اور قرآن اور معاشرے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں, یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم اس کے اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے. اپنے ہوسٹ فیصل علی بلوچ کو اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.